ان کے استاذ ہیں عامر الشعبی. عامر الشعبی عامر ابن شراحیل ابو عمرو الکوفی. 100 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تقریباً 104 105 110 ہجری کے اندر، 105 ہجری کے اندر. تیسرا طبقہ ہے اوسط تابعین میں سے ہیں. اخرجہ الجماعہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے تقریباً 10 سال پر محیط ہے. کم و بیش عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا جو آغاز ہے 4-5 سال گزرنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ثقۃ مشہور فقیہ فاضل حمدان الصغرا. وہ ایک علاقے کی بات ہے، اس کی ایک شق ہے، ایک شاخ ہے جو شعبی کے نام سے مشہور ہے، اسی کی طرف آپ کی نسبت ہے شعبی. امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت 500 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 500 صحابہ کو میں نے پایا. کتنے؟ سب سے سما ثابت نہیں ہے، سما سب سے ثابت نہیں ہے. ان کا دور معاصرت سب یہی کہا کرتے تھے کہ علی و طلحہ و زبیر فی الجنہ، کیونکہ یہ وہ دور ہے جو جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ کا دور ہے، جس میں علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام کبھی ایک ساتھ، کبھی مقابل، کبھی وہ دونوں ایک ساتھ، ایسا کچھ معاملہ تھا. وہ تو پھر لوگوں میں بھی ایک فریق والی بات ہوتی جا رہی تھی، کچے عقیدے والوں میں، جن میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے. اس مناسبت سے آپ نے بات کہی ہے اس دور میں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کان الناس بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ سے مراد کبار صحابہ، جو بڑے صحابہ ہیں، ان سب کے دھیرے دھیرے انتقال ہونے کے بعد ایک زمانہ آیا عبداللہ بن عباس فی زمانی، ابن عباس فی زمانی. ابن عباس کا انتقال کب ہوا رضی اللہ عنہما؟ 68 ہجری کو طائف میں. وہ اپنے زمانے میں وہ تھے. والشعبی فی زمانی والثوری فی زمانی وسفیان ابن عیینہ فی زمانی. میں کہہ رہا ہوں کہ سفیان ابن عیینہ فی زمانی. تو یہ سب اصحاب علم اپنے اپنے زمانے میں معروف بڑے علماء تھے. امام شعبی رحمہ اللہ بچپن ہی سے اللہ رب العالمین نے علم دین کے لیے آپ کو چنا. دیکھیے یہ جو صلاحیت ہوتی ہے لکھنے کی، سمجھنے کی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی غیر مسلم بچوں میں سے بھی حفظ و اتقان بہت مضبوط رہتا ہے. آج ٹیلی ویژن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں تو بھرمار ہے چھوٹے بچوں کی صلاحیتوں کا جو مظاہر ہے بہت ہے. لیکن ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق مل جانا سعادت ہے. کیا امام بخاری، احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دونوں ہی دنیا کے معروف حفاظ ہیں؟ کسی غیر مسلم کو ایسا حافظہ نہیں ملا ہے. یقیناً ان جیسا حافظہ تو نہیں ملا ہوگا، کیونکہ شریعت کے علم کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو خاص عطا کیا ہے. لیکن خاص انہماک، مشغلہ، اس کے لیے فراغ اور اس کے لیے دیانتداری کے طور پر اس کو پڑھنا کرنا، یہ توفیق اللہ کی طرف سے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن استعمال کا طریقہ کہیں اور ہو جاتا ہے. امام شعبی رحمہ اللہ سے متعلق دیکھیں، وہ کہتے ہیں ما كتبت سوداء فی بیضاء قط. مطلب یہ کہ نہ میرے پاس کاغذ نہ میرے پاس سیاہی، بس سن کر کے لے لیتا تھا. ولا حدثني رجل بحديث فاحببت ان يعيده علي. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے حدیث بیان کی ہو اور میں کہا ہوں کہ وہ دوبارہ سناؤ مجھے، کبھی نہیں. یہی بات قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے بھی ملتی ہے اور اب اصحاب علم سے. ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته. یہ ان کا معاملہ ہے. اشعث ابن سوار وہ کہتے ہیں کہ جب امام شعبی کا انتقال ہوا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ہم سے کہا. حسن بصری رحمہ اللہ 110 ہجری ان کا سن وفات ہے. ظاہر بات ہے اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہوا امام شعبی کا، کہ کان واللہ کون
كان الشعبي كان والله كبير العلم عظيم الحلم قديم السلم، یعنی اسلم قدیما، قدیم السلم من الاسلام بمکان، یعنی مطلب یہ کہ اسلام ایک بڑا مقام، عظیم مقام ہے آپ کا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو رتبہ ہے علم اعتبار سے، عبد الملک ابن عمیر، یہ واقعہ اس میں بھی ہے، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، اپنی سند سے لے کر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ عبد الملک ابن عمیر کہتے ہیں مر ابن عمر علی الشعبی، عبداللہ بن عمر بن الخطاب، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابی۔ اور عبداللہ بن عمر بن الخطاب کون ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے سبھی صحابہ بڑے انہماک سے دیکھا کرتے تھے، اس میں عبداللہ بن عمر کا ایک خاص مقام ہے، اشد الناس۔ آپ اس معاملے میں بہت ہی مطلب بڑا مقام رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح سے رہتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں چلتے تھے، حتیٰ کہ ضروریات کے لیے کہاں بیٹھے تھے، وہ سب آپ نے نوٹ کیا اور وہیں اہتمام کرتے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر کی میں بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ان پر سے گزر ہوا اور یہ سیرت رسول سنا رہے تھے، وهو يحدث بالمغازی فقال لقد شهدت القوم فلحفظ احفظ لها واعلم بها، کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے وہ دور ہی پایا ہے، یعنی رسول اللہ کا دور تو ہم نے پایا ہے نا، سیرت رسول ایسے سنا رہے گویا کہ انہوں نے بھی وہ دور پایا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، اس قدر صفائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اللہ کے کی سیرت بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ خیر، جو آغاز میں نے بتایا تھا کہ ان کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ سفیان بن عیینہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 500 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، ان کی معاصرت کی، لیکن جو روایات کی جو بات ملتی ہے، چاہے وہ متصل ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو موصول ہو، چاہے مراسل کے باب میں ہو۔ احمد بن عبداللہ الاجری کہتے ہیں سمع من 48 من اصحاب رسول اللہ، 48 سید کی روایات ہیں، لیکن اس میں بہت ساری مراسل بھی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں قضا بھی کیا انہوں نے، قاضی بھی تھی۔ امام حاکم، علی بن المدینی، امام ترمذی، امام دارقطنی، ابو الحجاج المزی، امام بخاری رحمہم اللہ اجمعین، متعدد جگہوں پر ان کی جو اقوال ہیں اسے احجا کیا ہے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ، کہ کن کن سے ان کی روایات متصل ہیں، موصولاً بیان کرتے ہیں، اور ان کی روایات کن کن سے مرسل ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے اس وقت جب آپ خاص دراسہ کرتے ہوں، خاص دراسہ کرتے ہوں تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو وہ کس سے روایت کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنی وضاحت کی ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے جب آپ کسی حدیث کا دراسہ کرتے ہیں یا حدیث کا دراسہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی بیشتر صحابہ سے جو ان کی روایتیں سب مراسل ہیں، اکثر و بیشتر، خاص کر کبار صحابہ جو ہیں، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، عمر بن الخطاب، ام بن عائشہ، عبداللہ بن مسعود، اسامہ بن زید، ان سب اصحاب علم کے نام بیان کیے جاتے ہیں، ان سب سے ان کی روایت مراسل میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کسی حدیث کی تخریج کرتے ہیں، حدیث کی تخریج پڑھتے ہیں، صحت و ضعف میں سے معاملہ آتا ہے، تو پھر علل کے باب میں یہ بات بالکل نمایاں رہتی ہے کہ ان کی روایت ہے کہ نہیں، ان سے سما ثابت ہے کہ نہیں سما ثابت ہے۔ بتا دو گے آپ کو جی۔ کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جن کی عمر کا تقاضا ہی تھا کہ ان کی کوئی روایت نہیں، جیسے معاذ بن جبل سے، بتا دو گے آپ کو، لیکن زید بن ثابت عمر کے اعتبار سے ان کی روایت ہو سکتی ہے، سما ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سما نہیں ہے ان کا۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی روایت ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہو پائی، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔